وہ 10 بڑی بڑی خوبیاں جو اس دعوت حق کی ہیں، یعنی میری ذات سے متعلق نہیں، اس دعوت کی خوبیاں، وہ میں آپ کو ذکر کرنا یہاں پہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی وام بھی ہے تو اس حوالے سے نکل جائے، میں اسے کلیریفائی کر دوں۔ اس پلیٹ فارم کی کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی تو خاص مدد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہر چیز کے پیچھے ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی طور پر پڑھا لکھا انسان جب دین کی بات کرتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے عام پبلک کے اندر۔ اب ظاہر ہے میرا ایک سٹیٹس بھی، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، پھر میں گریڈ 19 میں 15.5 سال ایٹامک انرجی کا ہی ایک ادارہ نیسکوم میں NDC سے ریٹائر ہوا ہوں، تو یہ ایک جو دنیاوی سٹیٹس ہے یہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ایک پڑھے لکھے بندے کا دین کو بیان کرنا، ظاہر ہے جب پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس نے کالجز یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا ہوا ہے، وہ اس دور کا انسان ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بات کس طریقے سے آڈینس تک کنوے کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ہم نے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ یہاں بیان کی، آفیشیل پیج سے بھی اور باقی یوٹیوب چینل سے بھی ریفرنسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ریفرنس نہ بھی لگے ہوں میں جب بول رہا ہوتا ہوں نا اس میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، چاہے اس کا نمبر لکھا ہوا نظر آئے یا نہ آئے، آپ اسلام 360 سے جا کے اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ میری کوئی ویڈیو بغیر ریفرنس کے نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں ڈسپلے کرانا ہے، جب میں بول دوں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو بس میں نے ریفرنس دے دیا، میں چاہے یہ نہ بتاؤں کہ یہ مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے یا حدیث عمار 2812 ہے، یہ نہ بھی بتاؤں، جب میں نے بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا، ریفرنس دے دیا۔ سرکار باقی تو کچھ بھی نہیں لکھتے، کچھ بھی نہیں آپ کو بتاتے۔ اس کے باوجود ہم نے آفیشیل جو چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کی، ہمیں پتا ہے ہماری کتنی محنت اس کے اوپر ہوتی ہے، ایک ایک ریفرنس لگتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی آئیں، حدیث کی کتابیں لوگوں نے دیکھیں، اور بلکہ نہ صرف حدیث کے نمبرز بلکہ ان کے امیجز عربی اور اردو وہ بھی سامنے آئے۔ اب ایک ہی کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے اپنی حدیث بیان کر دیں، حدیث عمار، بس یہ میں کر نہیں سکتا۔ اس سے پیچھے والا سٹیپ میں نے طے کروا دیا ہے کہ بخاری شریف آپ کو لکھی ہوئی سامنے نظر آ جائے گی۔ یہ اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا تھا، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی نہیں کیا۔ اس نے چند ایک آیات، چند ایک احادیث جو نان مسلم سے ریلیٹڈ تھی، جس کی وجہ سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کو تکلیف اس وقت ہے جب ان کو ہاتھ کوئی ڈالے گا، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ ڈالا اور وہ بھی غلط ڈالا یزید والے مسئلے میں، تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ اور میں ہاتھ نہیں چڑھایا ہوا، میں وہ پنجابی نہیں بولنا چاہتا، میں کیا کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک چیز ریفرنس کی۔ یہ مشکل کام تھا، یہ اس پلانٹ ارتھ پہ میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کیا۔ ہاں اپنے اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے لوگوں نے کیا، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے بریلویت کو بچانے کے لیے جال حق لکھ لی، دیوبندیوں نے دیوبندیت کو بچانے کے لیے اختلاف امت اور صراط مستقیم یوسف لدھیانوی نے لکھ لی، اہل حدیث نے تلاش حق لکھ لی، اور شیعہ کی وہ تجانی صاحب جو سوڈان کے مالکی تھے جو شیعہ ہوئے، ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، میں بھی سچوں میں ہو جاؤں۔ یہ ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کے لیے تو خوب خدمت کی ہے، لیکن اسلام کی خدمت وہ نہیں کی۔ تو یہ دوسری ریزن تھی کہ ایک ایک چیز ریفرنسز کے ساتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں جو سب سے بڑی خوبی ایک اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کبھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے، عقیدوں کا کفر بتایا ہے، عقیدوں کا شرک بتایا ہے، اس کے باوجود علمی اختلاف کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے۔ قادیانیوں کو جو ہم نے کافر قرار دیا، جو سنیوں کا ایک فرقہ ہے، سنی یعنی حنفی، بلکہ حنفی سنیوں کا، چونکہ وہ شیعہ سے تو نہیں نکلا، غلام احمد قادیانی دجال پہلے سنی تھا،
سنیوں کا مناظر تھا. ان کی ہم نے جو تکفیر کی ختم نبوت کے اختلاف کی وجہ سے، یا شیعہ کا ایک فرقہ جو یہاں تو نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ شام میں نصیریہ ہیں جو حضرت علی کو نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں اور الوہیت کلیم کرتے ہیں. بس یہ دو فرقے ہیں جن کو ہم نے کافر کہا. باقی ہم نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یا ان کے جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں بنی ہوئی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ایک ڈومیننٹ ہے شیعہ کے اندر، یا زیدیاں ہوں، یا اس کے علاوہ اور ان کے اسماعیلیہ ہوں، ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی. ہاں عقیدوں کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پبلک نے بات سنی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے. میں ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا. کسی کو مقصد ذلیل کرنا نہیں ہوتا. اور وہ جو ذلت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کسی کی، وہ میں آخری پوائنٹ بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے. وہ ان کے اصول اور مبادی پہ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک بریلوی پوری زندگی دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ کے اوپر کہتا رہا کہ یہ گستاخ ہے، اسی اصول پہ جب چشتی رسول اللہ نکلا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں تم گستاخ ہو، تو انہیں برا نہیں منانا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو آپ خود کرتے رہے، یہ نہ کہ ہماری دل ازاری ہو رہی ہے. تو کیا دیوبندیوں کے چڑیا جیسے دل نہیں دکھتے تھے جب آپ اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرتے تھے؟ ہاں، تو آپ کے اگر آپ چڑیا جیسے دل دکھ گئے ہیں تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اصول پہ ہی آپ کو چپیڑ پڑی ہے. لہٰذا یہ کوئی ٹونٹ کرنا نہیں ہے. ٹونٹ تب ہوتی ہے جب ہم خود سے یہ چیز بناتے ہیں. یہ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے. پوائنٹ نمبر 4 یہ کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں. اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بہرحال یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں، جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں، ان کے پیچھے پڑھیں. میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ضروراً آپ نے ضروری طور پر فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں صرف اصولی بات کرتا ہوں. اس پہ میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. یعنی قادیانی اور نصیریہ، ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے پیچھے نماز درست ہے. اگرچہ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست سمجھتے. جب ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، شیطانی لشکر ڈکلیئر کر رہے ہیں المہند میں، اسام الارمین میں، اور سب سے بڑھ کر 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سنیوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خانہ کعبے کے اندر. کعبے کی جمعیت کو جنہوں نے توڑا ہے 1517 سے لے کر 1917 تک. اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، سنیوں کے چاروں فرقے، تو 4 مسلح کیوں الگ تھے؟ چلو میں مان لیتا 4 مسلح بھی الگ ہوتے. یہ ہوتا کہ فجر کی نماز حنفیوں کے پیچھے سارے پڑھتے، اس وقت کوئی شافعی نہ نماز پڑھاتا. زور کی سارے شوافے کے پیچھے پڑھتے، اور عصر کی سارے جو ہے مالکیوں کے پیچھے پڑھتے، مغرب کی حنابلہ کے پیچھے. تو میں مان لیتا کہ تم چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہو. لیکن یہ چاروں پیرلل میں اپنی جماعتیں کرواتے تھے. تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے قائل ہیں، یا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اور فرقہ سمجھتے ہیں. فرقہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. 5واں پوائنٹ، ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں. اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ اپلوڈ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے، کمائی مجھے مل رہی ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں، میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ، پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے کے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے؟ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ میں کسی سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا. اگر میرے چینل کی کمائی ہے، میں لے رہا ہوں، تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا. یہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. میرا چندہ تب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں، ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں آپ کو. ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے. میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ برا مان جائیں گے. ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں، آلموسٹ ساری بڑی وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے PDF اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی اویلیبل ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا میں ایسے تو نہیں، یہ تو سائڈ بینیفٹ تھا کہ میں ویڈیو ایڈز چلا کے تو کمائی کر لیتا. ویڈیو ایڈز نہیں چلائے، صرف امیجز تک اس کو رکھا.
کمپرومائز کیا اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شرعی فعال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی. چندہ بک بھی نہیں بنائی اور جو اپنی خود محنت کی کمائی تھی وہ بھی نہیں لی, صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے. اب مجھے بتائیں, یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے کیا بینیفٹ حاصل کر رہا ہے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا کہ جی فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے, تو وہ میرے والی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے. پہلی جو یہ خوبی ہے نا چندے والی, اس میں سارے فیل ہو جائیں گے. کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندہ نہ لیتا ہو. اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. مثلا طارق جمیل صاحب ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ان کی رہائش سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں تعلیم دیتے ہیں. ان کا سال کا بجٹ 155 ملین ہے. سال کا بجٹ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. 155 ملین ایک سال کا ان کا بجٹ ہے. یہ میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اب نہیں مجھے پتا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں, انہوں نے اپنا بیت المال بھی قائم کر لیا. اور بھی آپ نعمان علی خان تو چھوڑ ہی دیں, کیا حالت ہے, اربوں میں ہے بات. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی جماعت چندے لیتی ہے. کوئی نہیں, آپ کوئی ایک نہیں. الیاس قادری صاحب, ان کا تو آج سے 10 سال پہلے اربوں میں چندہ تھا ان کا. چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں, چندے باکسز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانا دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے. اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. ہاں, اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے, ایجنسیز سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن, بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں, اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں, مجھے بتاؤ اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں, یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے, قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا, ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ اسپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی, میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا, آپ کو پتا ہے. ہاں, جہاں مولوی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں دفاع کرتا تھا, لیکن جو فوج کا پالیٹکس میں کردار ہے میں اس وقت کرٹیسائز کرتا تھا. جب عمران خان صاحب اترے تو سارے دم دبا کے بھاگ گئے. ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جرم کیا وہ تو الگ بات, اس کو تو کورٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آواز بلند کی. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ 9 مئی کے بعد کسی کی جرت ہوئی ہے کہ بولے؟ لیکن میں نے جتنی حق بات تھی وہ دھڑلے سے اسی رات لائیو سیشن میں کی اور بڑوں تک پہنچائی. وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں. ٹھیک ہے, ابھی تو کئی باتیں یار میں اس کو کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ورنہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی کی جرت نہیں کہ ایسا کوئی معاملہ کرے. 1 روپے کے کسی کے روادار نہیں ہے. یا ہزاروں, اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں. سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں, سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری. جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں, سموسے بھی, سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. ہاں, آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے, نا 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 جناب, جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں, آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں, یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر, اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت, اگر وہاں پہ 2-4 دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں؟ بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں, باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں, تو یہ سارا فراڈ ہے. یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے. ہاں, امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا. یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں. کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی, کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہے. پرانے بھی اسی طرح ہی کرتے تھے, حکمرانوں کے تحائف لیتے تھے, ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. آپ کو یہ سارے مغل بادشاہ بھی دیکھیں سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, تو یہ سارے اس سسٹم سے کھاتے پیتے تھے. تو یہ بات بھی الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی. تو اب تو کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی اس سسٹم سے ہم نے کوئی بینیفٹ حاصل کیا ہے. پوائنٹ نمبر 6, یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ سے متعلق ہوں, چاہے وہ جیوز سے متعلق, کرسچن سے متعلق, ہندوؤں سے متعلق, اور مسلمانوں کے اندر کے اختلافات تو اور کسی کی جرت ہی نہیں کہ بولے. اور کرنٹ افیئرز جتنے ہوتے ہیں ورلڈ لیول کے اوپر, اور پاکستان میں جو پولیٹیکل افیئرز مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, سارے نہیں جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے, اس کے اوپر بھی میں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی میں نے ٹاپک چھوڑا ہو. اسی لیے آپ دنیا کا کوئی ٹاپک اٹھائیں, خواہ وہ نماز کا طریقہ ہو, خواہ وہ روزوں کے مسائل ہوں, زکوٰۃ کے مسائل ہوں, ربیع الاول سے متعلق ہو, محرم سے متعلق ہو, سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہو, ہر ٹاپک کے اوپر, یا جدید جو سائنٹیفک ایشوز آتے ہیں ان کے اوپر ہو, میری سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں مختلف چینلز کے اوپر. تو یہ بھی ایک عام بندے کے لیے اٹریکٹیو چیز ہے. پوائنٹ نمبر 7, میرا پیشن ہے. میں مڑ کر کے بات نہیں کرتا, بالکل دلیری کے ساتھ جو بات ہے سچائی کے ساتھ, چاہے وہ کسی کو بری لگے, وہ پورے پیشن کے ساتھ بیان کرنی ہے. مڑ کر کے بھائی دنیا میں چینج نہیں آتی. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں. میں کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پیشن ہے نا اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا کلپ, شارٹ کلپ ہو 1 منٹ کا, یا کوئی بڑی ویڈیو, آپ کسی بھی نئے بندے کو جو مجھے نہ جانتا ہو آپ اسے سنا دیں, وہ کہے گا یار یہ کوئی وکری بات ہو رہی ہے. کوئی کلپ, ایون جو کلپ کاٹ کے ہمارے مخالفین نے اپلوڈ کیے ہیں نا, اس کی وجہ سے میرا نیگیٹو تعارف بھی ہوا ہے نا کسی کو, پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ میری طرف آ گئے ہیں جب انہوں نے وہ کہا کہ یار یہ اتنی, چلو یہ غلط بھی بول رہا ہے, اتنی دلیری سے یہ بات کیسے کر رہا ہے. اور جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہیں پتا چل گیا کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کا تعارف نیگیٹو ہوا ہو, اور یار آپ تو گھیر کے رائے وینڈ بندوں کو لے کے جاتے ہیں, پھر بھی آدھے بندے راستے میں ہی رہ جاتے ہیں. اور جہاں پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں, اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ 90 لاکھ پارٹی, 90 لاکھ کا لڑا بابا ادا بابا تے ہوا ہے کہ جنہیں وہ ساری اولاد ہی بدل کے رکھتی, تو آڈی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل اللہ. انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا, مکہ مدینے کی طرف. ٹھیک ہے, کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو. یار ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی کچھ نہیں کیا. تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ کہتے ہیں جی جناب کلمہ پڑھایا. اوے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا وڈا کلمہ پڑھانے والا نا. پھر ہاں کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا, تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تو ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک. تو آڈے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, اشرف علی رسول اللہ پارٹی,
بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیا نا کام. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے. اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. انہوں نے مٹی پلید کرتی آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو تو ہڈی ایسی دی تیسی. ہاں ہوں آندا نا تو حوصلہ کلمہ پڑھایا ہے. ہاں اور ساڈی تے گل ہی نہ کرو تو ہڈی نسلیں ہی بدل دیتیاں اللہ دے فضل نال الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. ہاں میں کہ نہ کتاباں سارے دی سانجیاں نے اور کمرہ کرائے کا ہے. یا کوئی مزار نہیں بننا، لوگ تمہارے ہیں. آپ ذرا ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا کہ بہت بڑا شیطان آیا جے، بہت بڑا شیطان جے. اے ویک لو. شکریہ جی علماء کرام. ہاں کام چک کے رکھو. مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا، پھر دیکھو میں کیسا انہوں نے زخم چھلیا چشتی رسول اللہ کہہ کے. ہوں حالت یہ ہے کہ 7 سال پہلے یہ مناظرے کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں بدل گئی ہیں. چشتی رسول اللہ اور وہ سارے مولوی ابھی زندہ ہیں، مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں جی چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی. ہاں کوئی مجدد آیا ہے جس نے تھوڑے اگلے پچھلے دے قبلے ٹھیک کیتے نے. ٹھیک ہے تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیشن کے ساتھ جو دعوت پہنچائی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دعوت حق کی ایکسیپٹنس کی. پوائنٹ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل سپیکر نہیں ہے، بلکہ اب آپ لوگوں کو باقی سپیکرز کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے. بےچارے ہمارے جو مد مقابل بھی آئے ہوئے تھے فرقوں کے لوگ، وہ بھی بےچارے اب یہ کام چھوڑ بیٹھے ہیں، اب اور ہی کوئی کام کر رہے ہیں. تو پھر بھی چلے میں کہتا ہوں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو کہ آپ اسے جا کے مل سکتے ہو. اس نے ہفتے میں 1 دن رکھا ہو، کوئی بھی بندہ اسے جا کے شناختی کارڈ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے. کوئی مجھے طارق جمیل صاحب سے مل کے بتائے. ہاں جی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بتائے، اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں، الیاس قادری صاحب کو، تقی عثمانی صاحب کو. ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایک داغا بھی نہیں ادھر. حالانکہ اس دوران 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں. 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد 14 مارچ 2021 اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2022. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہے. اور لائف میری کتنی ونریبل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے ٹیم ممبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھنچواؤں. یہ میں نے ایک سمجھ لیں یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے. میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی میں، لیکن یہ ایک جگہ جدھر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. ادروائز یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آگے دیکھ لیا، آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رسکی کام ہے. لیکن میں نے کہا یار نہیں، یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ایک بندہ فیس بک پہ جا کے جب تصویر لگاتا ہے تو 4 بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں نا کہ یار اس کی بتاؤ گمراہیاں کیا ہے، تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے، ہمیں خود نہیں پتا. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ وہ تو جب لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار قادیانی تے شاہی کو نہیں، تواڈے بابے چشتی رسول اللہ پارٹی نکلائی یہ شری رسول اللہ، تسی اپنی خیر مناؤ. تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دعوت کے پھیلنے کا، جو میرے ملاقات والا سلسلہ ہے. ہر اتوار کو بلا ناغا صبح 10:30 سے پہلے انٹر ہوں، اپنا شناختی کارڈ دکھا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ تصویر بھی کھنچوا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، جو چاہے آ کے مل سکتا ہے. یہ اور کسی نے فیسلٹی آپ کو نہیں دی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے اتنی رسک پہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہوں. ہاں لیکن کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا. مختلف یونیورسٹیز سے مجھے آفرز آتی ہیں کہ میں وہاں لیکچرز دوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ رسکی کام ہے. وہاں پہ ہم
اگر آڈیٹوریم میں 1500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ساروں کی تلاشی تو ہم نہیں لے سکتے. یہاں تو آپ دیکھیں یعنی حکومتی کارندوں کے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو یعنی اپنی فرقہ وارانہ دشمنی نبھا لیتے ہیں. ابھی پچھلے ویک مجھے شفا انٹرنیشنل جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد، ان کے ساتھ وہ میڈیکل کالج بھی ہوتا ہے نا تو وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی ایک انٹرنیشنل اسپیکر کو بلاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو اس دفعہ ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آفر لیٹر بھی بھیج دیا. میں نے ایک جملے میں لکھا بھائی سیکیورٹی ایشوز ہیں میرے ساتھ، میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہیں جا کے لیکچر دینے کی، کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مجھے آلریڈی جانتے ہیں. اور دوسرا میرا وہاں لیکچر دینا میرے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں، ان کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے. وہ اگلے زمانے ہوتے تھے کہ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے اس طرح دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج آپ مولویوں سے کہیں صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں، 1000-1200 سے زیادہ کو ویڈیو چلی جائے تو منو پھاڑ لینا آگے. ہاں سبسکرائبرز 400 کے 500 کے ہیں، ویڈیو کتنی ہے 400 بندے نے دیکھی ہے، سبسکرائبر 4 لاکھ. میری فوٹو لاندے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چول ماری آ کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ان کا ٹوٹل علمی لیول ہے اور باتیں ہی ہمیں آ کے کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو، جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے، وہ کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی دعوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت توحید ختم نبوت کی برکت سے جو شفٹ ہوئی ہے اس امت کو، وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک الحمدللہ. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 9 وہ یہ کہ میں نے ہمیشہ کنفرنٹریشن کو اوائڈ کیا ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر کہتا ہوں کنفرنٹریشن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کنفرنٹریشن یہ ہے کوئی احتجاجی ریلی نہیں آپ نے نکالنی، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا، کسی مولوی کے ساتھ پنگا مناظرہ، یہ کام بالکل نہیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کتنی گالیاں ہمیں نکالتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اسی طریقے سے قانوناً لے کے چلتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. کنفرنٹریشن کا نقصان ہوتا ہے. مولوی بکے میں یہ کبھی بھی بات نہیں سنیں گے. اگر یہ سننے والے ہوتے تو ایک دوسرے کی سن کے تو اپنے فرقے چھوڑ دیتے نا یار. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر کے بھی کچھ نہیں نکال رہے تو ایک عام نمازی کی بات سن کے ایک مولوی اپنا فرقہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ آپ اس کے مہینے کی تنخواہ لگا دیں. ہاں جو رفع الیدین بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی درجنوں احادیث ثابت نہیں کر سکتی نا، سعودیہ کا ویزا لے جائیں 10 سال کا اور کہیں کہ وہاں آپ کو امامت کروانی پڑے گی، اتنے 1000 ریال آپ کی تنخواہ ہے، تو لیکن مجبوری ہے ایک رفع الیدین کرنا پڑے گا، وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. جو رفع الیدین بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوتا وہ ایک ویزے سے ثابت ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. آج بھی سعودیہ میں کتنے حنفی امام ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں. شروع میں رفع الیدین شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹیلے مٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں بھی کوئی سعودی حکومت کو اتنا زور نہیں لگاتی ان کے اوپر، ان کے لیے اتنا یہ چلو یہ، اور وہ تو اتنا بارڈر ہی نہیں کرتے اس طرح کے معاملات کو. تو یہ ان کا ٹوٹل معاملہ ہے. تو اس لیے میں کنفرنٹریشن ہمیشہ اوائڈ کروں گا کہ کبھی بھی کسی کوئی بینر لگانا پبلکلی، کوئی جتھا بنانا، کوئی پارٹی بنانا، اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرنے. مولویوں سے تو پنگا بالکل نہیں لینا. سوال کرنا اور چیز ہے، بس سوال کیا آپ کو اندازہ ہو گیا یہ ضد پہ، تو پھر قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس اللہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اس سے آگے بڑھنے کی. آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 10 ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے، یہ ہے تبدیلی والا معاملہ. کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے. ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے. بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں. جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اشرف علی رسول اللہ
اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی، تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے. اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھٹا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا. تو چیخیں تو سر اٹھیں گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. بھائی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے سے پہلے. ہاں غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چراتے چراتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے وہ اینستھیزیا دے دیں جڑا کانڈ چلاندے نے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں نا، انجینئر صاحب تو وہ بے ہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں. پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشلی رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں کفر ہے، یہ میں بے ہوش کر رہا ہوتا ہوں ان کو. جب وہ گیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا نا، تو وہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے. آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا ہے کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں. کوئی میٹھی میٹھی کلامی کریا کرو. وہ بتائے گا اللہ کے بندے، میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے، کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے، تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا. اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے، یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن. جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا. کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے. اس کے اوپر 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا. ساتھ ادویات سپورٹیو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا. وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے. مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. جب تک وہ نکالتے نہیں نا باہر، تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں انجینئر سرجن والے سٹائل میں. اور یہ میرا بھی سٹائل نہیں ہے، نہ میرے استاد صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل ہے، بلکہ نبی الاسلام کا بھی سٹائل یہ تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. ہاں باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا. اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا ورنہ تو مجھے نہ ملے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے، یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی. ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے، جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا ہے. اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے. بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی بھی تھی. جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو، دونوں حنفی ہو، یار کیا مسئلہ ہے؟ باپ ایک ہے یار، ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو، امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو، پوری فقہ ایک ہے، پرانے سارے بزرگ ایک ہیں، صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے، وہ بھاگنے کا راستہ ہے. تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے.